السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے؟ آج اسلام آباد میں آفیشیلی مانسون شروع ہو چکا ہے اور آن اینڈ آف بارش ہو رہی ہے، بہت اچھا موسم ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے بہت چٹپٹے سے جو ہے نا ہارر ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جو پہلا واقعہ ہے وہ مجھے میرے ایک کولیگ نے سنایا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی مسٹیریس ٹوسٹ ہے۔ مجھے بالکل لگا جیسے نا میں کوئی سسپینس ڈائجسٹ کی کوئی جو اسٹوری ہوتی ہے نا وہ میں سن رہی ہوں، بٹ آف کورس اٹ ریئلی ہیپنڈ۔ اچھا، یہ جو بھائی جن کا یہ واقعہ ہے جو مجھے میرے کولیگ نے سنایا، وہ ان کے فرینڈز ہیں، اور ان کی پنڈی میں بہت کوئی 2-3 شاپس ہیں، گوشت کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہ ہیں۔ تو جن کی شاپس ہوتی ہیں وہ آس پاس کے گاؤں میں جو ہیں جاتے ہیں، وہاں سے اپنے بکرے گائے جو جانور وغیرہ ہیں وہ خرید کے لاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں بھائی تھے انہوں نے ایز یوزول ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں اپنا جو نیکسٹ ایک پوری شپمنٹ ہے ہمیں جانوروں کی لے کے آنی ہے، اور پنڈی کے آس پاس جو چھوٹے موٹے ان کو کسی نے ایڈریس بتایا کہ آپ فلاں گاؤں میں جائیں تو آپ کو جو ہے نا بہت اچھا وہاں جانور ملے گا۔ تو یہ دونوں چل پڑے۔ تو جب یہ اس گاؤں کی طرف پہنچے تو انہوں نے 2-3 جگہ جہاں ان کو لیڈز ملی تھی، جب انہوں نے وہاں پتہ کیا تو ان کو وہاں کے کوئی جانور اتنے پسند نہیں آئے۔ پھر اینڈ میں انہوں نے ایک جو ہے نا گھر دیکھا، وہ ذرا ہٹ کے تھوڑا ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ بنا ہوا تھا، اور کچا سا گھر تھا، لیکن اس میں سے بھی نا مطلب جانوروں کی آوازیں، مویشی جو بندے ہوتے ہیں ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب ایک ہی یہ گھر رہ گیا ہے اور مغرب بھی ہونے والی ہے، یہاں اپنی قسمت آزما لیتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خاتون باہر نکلی، اور انہوں نے اس طرح چادر وغیرہ پہنی تھی جیسے عموماً خواتین پہنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا آپ کے جو جانور ہیں وہ ہم نے خریدنے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ہیں مرد تو آپ انہیں بلائیے۔ تو ان خاتون نے کہا کہ ابھی تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میرے سارے جو گھر کے مرد ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب تک آئیں گے، تو آپ باہر بیٹھ کے انتظار کریں، کیا پتہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں۔ تو وہ گھر کے باہر ہی بیٹھ گئے، اور ویسے بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی کے گھر میں جو ہے پناہ لے لیں گے، کیونکہ اب رات ہوگی اور اگلے دن صبح جو ہے ہم نماز پڑھنے کے بعد واپس پنڈی جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایسے مسافروں کو بہت ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مغرب سے کافی زیادہ آگے کا ٹائم نکل گیا لیکن کوئی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ایک دفعہ پھر ہم نا نوک کر کے وہ خاتون خانہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ ہو کہ کب تک ان کے گھر کے مرد واپس آئیں گے۔ انہوں نے پھر سے دروازہ نوک کیا، وہ خاتون باہر نکلی، تو انہوں نے کہا کہ بی بی ابھی تک تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، پھر آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان خاتون نے نا ایک تھوڑی سی اسٹرینج بات کی۔ اسٹرینج اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ گھر میں آ جائیں، اور میرا تو نہیں خیال کہ آج رات کو جو ہے میرے گھر میں جو مرد ہیں، میرے ہسبینڈ فادر جو بھی ہیں واپس آئیں گے۔ میں آپ کو جو ہے رات کو سونے کے لیے کمرہ دے دیتی ہوں، آپ کو میں کھانا بھی دے دوں گی، اور بس آپ نے اپنے کمرے میں رہنا ہے، اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا۔ اچھا، پہلے تو یہ دونوں بھائی بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہمیں پہلی دفعہ زندگی میں مل رہی ہیں، بٹ شی از ٹرسٹنگ اس۔ تو وہ خود بھی، اب دیکھیں ہر کوئی انسان برا نہیں ہوتا، تو دونوں جو بھائی تھے ان کو جگہ چاہیے بھی تھی رہنے کے لیے، اور ان کو جانور خریدنے میں بھی انٹرسٹ تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہن، ہم اس کمرے میں رہ جائیں گے اور صبح پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ خیر وہ اندر آئے، انہوں نے دیکھا کہ سمپل سا گھر ہے، صحن ہے، کونے میں جانور بندھے ہوئے تھے، اور بڑی اچھی نسل کے جانور تھے، کیونکہ ان کو تو ظاہر پہچان ہوتی ہے۔ تو وہ جا کے ایک خاتون نے ان کو ایک کمرہ دکھایا کہ جی یہ ہے، آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے لیے گرم گرم کھانا لے آئیں، انہوں نے کھانا کھایا اور پھر وہ سو گئے۔ اب صبح آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ جلدی اٹھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، تو وہ بھی صبح صبح اٹھ گئے، اور خاتون نے ان کو ناشتہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ مجھ سے جانوروں کا جو ہے نا سودا وغیرہ مجھ سے بات چیت کر لیں، تو میں بھی آپ کو یہ جانور جو ہے بیچ سکتی ہوں۔
انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر ان سے اپنا بھاؤ تاؤ کیا، بارگیننگ کی، اور انہوں نے ان سے 2-3 جانور جس میں گائے تھی بکری تھی خریدی، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا خاتون کا، اور وہ چل پڑے۔ اب ان کے گھر سے جو ہے 10 قدم 15 قدم کے فاصلے پہ جو گاؤں کی مسجد تھی وہ تھی، اور وہاں جو تھے امام صاحب وہ اذان دے رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے جانور جو ہیں وہ باہر باندھے مسجد کے، یہ دونوں بھائی اندر گئے، وضو وغیرہ کیا اور نماز پڑھی، باقی نمازی بھی آ گئے تھے۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا چہرہ نظر آئے تو گاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، خیریت ہے؟ اور یہاں تو مسجد تھی جو ایک سینٹرل ایک ایریا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر، تو سلام وغیرہ پھیر کے وہ امام صاحب نے پوچھا کہ میں نے آپ دونوں کو کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ مسافر ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے سارا اپنا ماجرا بتایا کہ بھئی ہم آئے تھے اس طرح، ہماری دکان ہے، ہم لوگ کسائی ہیں، اور ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ یہاں آس پاس میں بڑا اچھا جانور ملتا ہے، تو ہمیں کہیں اور سے تو ملا نہیں، بس پھر ایک آپ کا گھر تھا تھوڑا ادھر، وہاں ایک خاتون تھی، ان سے ہم نے جانوروں کا سودا کیا ہے، اور یہ جانور ہم نے خریدے جو مسجد کے باہر بندھے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات بولی تو جیسے مسجد میں نا سب کو سانپ سونگھ گیا، سب ایسے ہی اسٹل ہو گئے نا، سکتے میں چلے گئے۔ امام صاحب نے کہا آپ کس گھر کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہاں سے 10 قدم دور جو ایک چھوٹا سا ٹیلا بنا ہوا ہے اس پہ جو گھر ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہاں اس گھر میں تو بہت سال ہو گئے، اس گھر میں تو کوئی نہیں رہتا، وہ گھر تو خالی ہے۔ تو اب ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اب اگر یہ مسجد کے امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے ہوش و آواز میں ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دیکھیں باہر جانور، آپ دیکھیں جانور بندھے ہوئے ہیں، ابھی ہم رات کو بھی اسی گھر میں رکے ہیں، وہ خاتون نے ہمیں کھانا دیا، ہمیں رہنے کی جگہ دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر کے جو مرد ہیں وہ آنے والے ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے آئے نہیں۔ تو اب باقی سب لوگ بھی سن رہے تھے، باقی نے کہا کہ نہیں یہ گھر تو بہت سالوں سے خالی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا چلیں ہم جا کے نا اس گھر میں دیکھتے ہیں۔ تو پورا قافلہ چھوٹا سا گاؤں کے لوگوں کا، امام صاحب کا، دونوں بھائی یہ اس گھر کی طرف چل پڑے، گھر بھی بس 10 قدم کے راستے پہ تھا۔ اب جب یہ وہاں گئے تو ان دونوں بھائیوں کو بھی کچھ عجیب سا فیل ہوا۔ دیکھیں جس گھر میں کوئی نہ رہ رہا ہو، آپ کو اس کو باہر سے بھی دیکھ تھوڑی سی وائب آ جاتی ہے کہ یہ ویران ہے، یہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں آپ نوک کریں۔ انہوں نے نوک کیا، کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں، مکمل خاموشی۔ تھوڑا دھکا دیا، دروازہ کھل گیا کیونکہ وہ گھر بہت پرانا اور بوسیدہ تھا۔ اندر گئے تو بالکل کھنڈر ویران، وحشت چھائی ہوئی، جیسے یہاں ہر چیز الٹی پلٹی پڑی ہوئی، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ اب تو وہ جو دونوں بھائی تھے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو رہا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری عقل کام نہیں کر رہی، وہاں وہ مولوی صاحب نے کہا بھی میری عقل بھی کام نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا پھر یہ جانور کہاں سے ہیں؟ اور دیکھیں ہم نے ان کو پیسے دیے ان خاتون کو، اور ہم نے ان سے یہ جانور لیے۔ تو اب سب کھڑے ہوئے چپ، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں۔ پھر کسی ایک جو وہاں بوڑھے ایک بزرگ وغیرہ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سالوں پہلے اس گھر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی۔ تو وہ کیونکہ حج وغیرہ کر کے آئے تھے، سب ان کو حاجی صاحب کہتے تھے۔ تو ان کی جو بیٹی تھی وہ پتہ نہیں ان کی شادی ہوئی یا کیا ہوا، بیمار ہو گئی یا ایسا کچھ مسئلہ ہوا، تو وہ جو ہے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ ان کی ایک واحد اولاد تھی۔ تو حاجی صاحب اور ان کی بیوی کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، اور وہ دونوں غم میں، صدمے میں، ڈپریشن میں چلے گئے، بیمار ہو گئے، اور دونوں آہستہ آہستہ، پہلے حاجی صاحب کا انتقال ہوا اور پھر ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا، اور اس دن سے وہ گھر ویران پڑا ہوا ہے، اور اس چیز کو بہت سال ہو گئے۔ اور وہ گھر اس طرح کا بھی تھا کہ مطلب اب گرا تو تب گرا، اس طرح کی اس کی جو ہے نا اس کے حالات تھے۔ تو خیر اگین ان ایکسپلینڈ مسٹری کہ وہ خاتون کون تھی، اور ظاہر ہے مطلب انہوں نے وہ جو دونوں مسافر تھے انہوں نے ظاہر ہے ان کی بیٹی کو تو نہیں دیکھا تھا،
اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی ان خاتون کو نہیں دیکھا جن کو ان بھائیوں نے دیکھا تھا. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مطلب وہ کون تھی، یا کوئی ایک ٹائم ڈائمینشن تھا، کوئی ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشن تھا جس میں یہ پھنس گئے تھے، یا کوئی اور اینٹی تھی. لیکن جب آپ، اگر کوئی اور اینٹی بھی ہو، اگر آپ اس سے اتنی دیر کانٹیکٹ میں رہیں کہ وہ آپ کو مغرب کے وقت آپ اس سے بات چیت کرنا شروع کریں، اگلے دن تک آپ اس سے کانٹیکٹ میں رہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ وہاں نہیں تھا، یا وہ ایک ایلیوژن تھا، یا کیا تھا. تو خیر پھر یہ جو دونوں بھائی تھے، انہوں نے، جو میرے کالگ ہیں ان کے فرینڈز ہیں، ان کو یہ واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ لگے گا. خیر وہ پھر اپنے جو مویش جانور تھے، وہ ظاہر ہے انہوں نے پیسے دیے تھے، جو بھی تھی جو غائب ہو گئی تھی، تو وہ ان جانوروں کو لے کے پنڈی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے داموں پہ وہ ہمارے جانور جو ہے نا وہ بکے. تو یہ جی میری پہلی کہانی تھی. دوسری جو کہانی ہے وہ بھی اسی طرح ایک ٹائم ڈائمینشن یا پورٹل کہہ لیں یا کیا کہہ لیں. کبھی بھی کہتے ہیں نا کہ ایسی کوئی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی دوسرے پورٹل میں، اور پھر آپ کو وہ نظر آتا ہے جو کہ ویسے آپ کو نارمل سرکمسٹانسز میں نظر نہیں آتا. تو یہ جو سٹوری ہے نا یہ بھی میرے پاس آئی ہے، ہماری جاننے والی انہوں نے سنائی. یہ کراچی میں ایک کالج ہے، تو یہ اس کی بڑے مزے کی سٹوری ہے. اچھا اس میں یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں جو پرانے جو کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، چاہے کراچی، لاہور، پشاور، جہاں بھی بنے ہوئے نا، جو بہت پرانی بلڈنگز ہیں، ان میں کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی نہ گڑبڑ رہتی ہے. تو یہ جن خاتون نے بھیجی ہے وہ اور ان کی ایک گروپ آف فرینڈس تھے. تو ان کی جو ہے کوئی کلاس ہونی تھی، تو کسی نے ان کو آگے کہا کہ آپ کی جو آج کلاس ہے نا وہ آج گراؤنڈ فلور پہ نہیں ہوگی، وہ فرسٹ فلور پہ ہوگی. اچھا یہ بہت پرانا کالج ہے، فار سم ریزنز آئی ول ناٹ بی ٹیکنگ دا نیم آف دا کالج. تو یہ ہے کہ ناظم آباد میں، یہ بات آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں. تو اس جو وہ بہت پرانی بلڈنگ ہے، تو اس میں نا فرسٹ فلور پہ بہت سارے جو کمرے تھے وہ بند رہتے تھے. تو یہ ساری دوستیں بڑی حیران ہوئی کہ مطلب ہماری کلاس آج فرسٹ فلور پہ کیسے ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، چلو جا کے نا اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ کوئی 5-6 دوستیں تھیں یا 7-8 ایسی کچھ نمبر تھا. تو یہ لوگ نا فرسٹ فلور کے اوپر گئے. فرسٹ فلور پہ کہ سارے کمرے بند ہیں اور ایک کمرہ جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے. اور ان کا کیا پتہ ادھر ہی کلاس ہونی ہو. تو وہ اندر گئی تو کمرہ تو کھلا ہوا تھا، کرسیاں وغیرہ سب تھی، لیکن اور کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ چلو ہم بیٹھ کے نا انتظار کرتے ہیں. اچھا جب یہ کلاس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے اندر ایک اور دروازہ ہے. کہتی ہیں اچھا چلو دروازے کے پیچھے سے نا بڑی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے بڑی کوئی چہل پہل ہے، بڑی کوئی رونق ہے. ہم جا کے دروازے کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ جو ہیں جب انہوں نے دروازہ کھولا تو بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اور دنیا ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ تو بالکل حیران رہ گئی ساری دوستیں. مطلب سین جو تھا وہ ایک کالج کا ہی تھا، اور لڑکیاں تھیں بہت ساری یہاں وہاں پھر رہی ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی نا کینٹین ہے، ایک کوریڈور ہے، اور اس کے جہاں کوریڈور اینڈ ہو رہا ہے وہاں ایک کینٹین ہے، اور اس میں بھی کھچا لڑکیاں بھری ہوئی، یونیفارم بھی ان کے کالج کا تھا، اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی. تو یہ بڑی حیران ہوئی، کہتی ہیں کہ یہ کینٹین یہ کب ادھر کھلی ہے، چلو ہم تو کچھ کھاتے ہیں جا کے. مطلب ان کو بڑا مزہ آ گیا. تو یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کوریڈور میں سے گزرے، لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. ہم آگے گئے کینٹین میں تو وہاں سے بہت اس طرح کے جو کھانے شانے بن رہے ہوتے ہیں، چاٹ، برگر، سموسے وغیرہ، اور سب کہتی بڑی اچھی خوشبو آئی، بڑی ٹیمپٹنگ سی. تو کہتی ہیں کہ ہم نے ایک وہ جو تھی نا کوئی خاتون تھی جو کہ سپوزڈلی شی واز رننگ دا کینٹین، وہ ان کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا آپ نے کیا کھانا ہے، میں آپ کے لیے بنا دیتی ہوں. تو وہ کہتی جب انہوں نے کہا نا تو میری ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ اچھا ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں آنٹی، تھوڑی دیر میں نا آپ کو بتاتے ہیں. تو جیسے ہی مڑ کے گئی اس نے کہا کہ مجھے بہت عجیب فیلنگ ہو رہی ہے، پلیز یہاں سے چلو.
تو ان کا کیا ہو گیا ہے، کچھ کھا پی کے جاتے ہیں یہ وہ. اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے ابھی پلیز کوئی کویشچن مت کرو، ہم یہاں کچھ بھی نہیں کھائیں گے، اور مجھے بہت عجیب فیلنگ ہو رہی ہے، ابھی پلیز چلو واپس. اور بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور اس کا مطلب بالکل سفید اس کی شکل ہو گئی تھی، اور اس طرح سے نا. ان کا اچھا چلو ٹھیک ہے، باقاعدہ ان کو مطلب اس کو گھسیٹنے شروع ہوئے کہ چلو ادھر سے. تو وہ اسی دروازے سے الٹے پاؤں واپس گئے، دروازہ انہوں نے بند کیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آئے. جو وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے، انہوں نے ایک آپا جو ہوتی ہیں جو کہ کالج میں جھاڑو وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں، دیکھا ایک آپا جھاڑو پکڑ کے آ رہی ہیں اوپر. تو انہوں نے کہا کہ آپا ہم نے اس فلور پہ کینٹین کب بنی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہ ہم نے دیکھا بہت ساری لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، گپے لگا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، اور جہاں کوریڈور اینڈ ہو رہا ہے وہاں کینٹین بنی ہوئی تھی. اچھا آپا انہیں نا عجیب طرح دیکھ رہی کہ پتہ نہیں لڑکیاں پاگل ہو گئی ہیں کیا ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا آپ، ان کا شاید ان کو مذاق اڑا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے پرینک کرنے کا. انہیں باقاعدہ غصے میں کہتی کہ کیا تم لوگ کی طبیعت ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، تم لوگ کیا عجیب اول فول باتیں کر رہے ہو کہ یہاں کینٹین ہے، لڑکیاں ہیں، اس فلور پہ تو کوئی کلاسز، اس فلور پہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور میں تو اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہوں. تو وہ باقاعدہ میں غصے ہو گئی کہ دیکھو یہ لڑکیاں میرا ٹائم ضائع کر رہی ہوں، مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا پتہ نہیں اب یہ آپا جو ہے وہ تو غصے میں آ گئی ہیں اور کیا. تو انہوں نے کہا آپا ہم نے خود دیکھا ہے. انہوں نے کہا یہاں کوئی نہیں رہتا اور تم نیچے جاؤ، ورنہ میں نہ جا کے بتاؤں گی تمہاری پرنسپل کو. اچھا خیر وہ نیچے آئیں. تو نیچے انہوں نے اپنی وہ ایک سینئر جو تھی، مطلب اپنی فرینڈ کی بڑی بہن تھی، وہ نیچے تھی، ان سے بھی وہی مطلب 3-4 سالوں سے کالج میں پڑھ رہی تھی. انہوں نے وہی سیم واقعہ اس کو سنایا کہ ہم اوپر گئے تھے، ہم اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کسی نے کہا کہ کلاس اوپر ہونی ہے، اور ہم وہاں ایک اور دروازہ تھا وہاں سے ہم اندر گئے، ہم لوگوں نے یہ ساری چیز دیکھی. تو اس لڑکی نے بھی بالکل ڈینائی کر دیا کہ ایسی یہاں کوئی اور کینٹین ہے اور اوپر کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے. اس نے بھی بالکل اس چیز کو ڈینائی کر دیا. اب تو ان سب کا ڈر کے مارے نا برا حشر کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے تھے، ہم کیا دیکھ کے آئیں. اور سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی، ان سب نے، ان کی ایک فرینڈ نے کہا دیکھو میں تمہیں کہی تھی نا کہ مجھے عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے. اب بس یہ سوچو کہ اگر ہم وہاں کچھ کھا لیتے تو کیا ہوتا. اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی فرینڈ کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہاں سے اس جگہ سے نکلو اور یہاں کچھ مت کھانا. کیونکہ دیکھیں اگر وہ ایک کسی اور جگہ پہ جا سکتی ہیں کہیں اور، لیٹ سے اگر جن بھی ہیں کچھ بھی ہیں، اگر وہ وہاں کچھ کھا لیتی سو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ایک بڑی عجیب سی تھی. پھر خیر وہ گھر گئی، انہوں نے اپنے پیرنٹس وغیرہ سے ڈسکس کیا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو مطلب وی ڈونٹ بلیم یو، بیکاز آپ کو بھی کسی نے کہا کہ آپ اوپر جائیں، کلاس ہو رہی ہے، لیکن مطلب جسٹ اسٹے اوے فرام دیٹ فلور. تو انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی. اور وہ پھر اس کے بعد کافی جو ہے نا دن وہ مطلب بیمار بھی رہی ان میں سے، کافی ان کو ڈر لگتا رہا، اور وہ کالج بھی نہیں گئی 3-4 دن. لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ مطلب اٹ از انفارگیٹیبل، کیونکہ ابھی بھی ہمارے دماغ میں وہ سب پورا سین جو ہے نا ریپلے ہوتا ہے کہ ہم نے ساری لڑکیاں دیکھی، ہم نے کینٹین دیکھی، ہم نے کھانا دیکھا، ہم نے ان کھانوں کی خوشبو سونگھی، بٹ اٹ واز نتھنگ اپیرنٹلی. تو اب میں آپ کو سناتی ہوں آج کا جو لاسٹ واقعہ ہے. جو آخری واقعہ ہے نا اس میں یہ مجھے ویسے ہی بہت ڈسٹربنگ لگا اس طرح سے کہ پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ایکسکیوز می کہ ہمارے پاس روحانی علم ہے اور ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آئی ایم ناٹ ججنگ اینی ون. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو یہ اس علم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ کی اگین مرضی ہے کس کو وہ یہ جو ہے ہنر دے کہ وہ اسی علم سے لوگوں کی مدد کرے. لیکن کہتے ہیں نا کہ لٹل نالج از ڈینجرس. تو یہ جو واقعہ ہے نا یہ تھوڑا سا اسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بہت سے لوگ جب روحانی علم کہہ رہے ہوتے ہیں
تو وہ جو ہے نا اکثر اس روحانی علم کے وہ اکثر جو ہے نا غلط جو علم ہے اس سے مکس اپ کر دیتے ہیں. دونوں کی جو باؤنڈریز ہیں نا وہ آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر غلط اور صحیح کا آپ کو جو ہے ڈفرینس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ میں آپ کو سب کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ ایک ایسے خاتون کا واقعہ ہے جو کہ یہ کہتی تھی کہ میرے پاس روحانی علم ہے اور ان کے پاس لوگ بھی آتے تھے اپنے مسئلے لے کے، لیکن ان کے پاس جو تھے نا ان کے پاس موکل تھے. اب جو لوگ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ دیکھیں موکل کو قابو کرنا جو ہے نا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور جہاں تک میں نے اپنی جو میری نالج اور انفارمیشن ہے آپ کو بہت زیادہ چلے کاٹنے پڑتے ہیں جا کے ویرانوں میں جا کے، اور بڑی مشکل سے پھر ایک موکل جو ہے نا وہ آپ کے قابو میں آتا ہے اور اس کو آپ کو بہت لاڈ سے پیار سے بڑی ڈپلومسی کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے اور وہ آپ کی چیزیں ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اگر وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ جو خاتون تھی یہ کہتی تھی کہ ہاں میرے پاس موکل ہیں لیکن یہ میری مدد تو کرتے ہیں جب میرے پاس لوگ جو ہے اپنے واقعات لے کے آتے ہیں، لیکن یہ مجھ سے بہت کچھ لیتے بھی ہیں. ان کے 5 بچے پیدا ہوئے اور ان کے جو 2 بچے تھے نا 2 ان کے جو بیٹے تھے وہ پیدا ہونے کے 1-2 مہینے بعد 2 مہینے بعد جو ہے نا مر جاتے تھے. اور وہ یہ کہتی تھی کہ میرے جو بیٹے ہیں نا ان کو وہ جو ایک موکل ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. وہ باقاعدہ یہ کہتی تھی. تو جن کی طرف سے واقعہ آیا ہے ان کی نا وہ ممانی تھی. تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ جب ان کے مطلب کوئی اسپیشلی جب میل چائلڈ پیدا ہوتا تھا نا تو جو گھر والے جو تھے وہ اس کو اپنی ماں سے دور رکھتے تھے کہ اگر وہ ماں کے ساتھ رہے گا تو باقاعدہ اس بچے کو نا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اینی ویز مجھے نہیں پتا کہ ان کے گھر والوں نے پھر ان کو کیوں اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ یہ والا کام کرنا چھوڑ دیں بیکاز یہ آپ کی ڈائریکٹلی فیملی لائف کو افیکٹ کر رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن. اینی ویز جو ریمیننگ واقعہ وہ یہ تھا کہ جن کی یہ ممانی تھی تو وہ اپنی ممانی کے گھر ٹھہری ہوئی تھی جو کہ مطلب یہ روحانی علم اپنے پاس رکھتی تھی. اور کچھ دنوں پہلے ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. تو گرمیوں کے دن تھے تو سب لوگوں نے اپنی چارپائیاں جو ہے نا وہ باہر ڈالی ہوئی تھی اور یہ جو تھی لڑکی وہ اس چھوٹے بچے کو لے کے اپنے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور ان کی ممانی الگ پلنگ پہ سوئی ہوئی تھی چارپائی پہ. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے نا تم بیبی کو نا اپنے بالکل ساتھ ایسے لگا کے سونا اور بس اس پہ سے اپنا دھیان مت ہٹانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جو لڑکی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا خیال رکھوں گی. تو اب اس لڑکی کی زبانی میں آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں. اس نے کہا کہ کوئی رات کے نا کوئی 3:30-4 بجے تھے 2:30-3 بجے تھے تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے نا میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے. اور جب اس لڑکی کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ اس کی چارپائی کے سرہانے ایک چھوٹا سا نا لڑکا کھڑا ہوا ہے جو کہ ویسے تو دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے جیسے کوئی 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اس کی مطلب شکل اس کی عجیب سی ہے، قد کاٹ بچوں والا. تو وہ اس لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا یہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو وہ جو لڑکی تھی اس نے اس بچے کو نا ایسے کر کے یوں لگا لیا اور وہاں سے اس کی جو ممانی تھی وہ بھی اٹھ گئی. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس بچے کو میرے بچے کو اس کے ساتھ مت جانے دینا خدا کے لیے. وہ وہاں سے چیخنا شروع ہو گئی. تو خیر یہ جو لڑکی تھی اس نے آیت الکرسی جو ہے نا زور زور سے پڑھنے شروع کر دی. اور جب اس نے پڑھنی شروع کی تو اس نے دیکھا کہ وہ جو بچہ نما آدمی جو بھی وہاں کھڑا ہوا تھا نا اس کی شکل پہ نا بہت غصہ آیا. اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے نا جیسے مطلب وہ غصے میں کچھ کر نہیں پا رہا اور وہ غائب ہو گیا جب انہوں نے آیت الکرسی کنٹینیوسلی پڑھنی شروع کی. اچھا تو یہ اب سمجھے کہ سارے کے خطرہ ٹل گئے اور مطلب ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے ڈیفینیٹلی اس کی پاور ہے کچھ. لیکن اصل میں یہ ہوا
کہ پھر یہ جو لڑکی تھی یہ تو پھر اپنے گھر آ گئی، وہاں ان کے اپنی ممانی کے یہاں گئی ہوئی تھی، یہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، اور پھر جب اپنے گھر بھی آئیں تو یہ کہتی تھی کہ مجھے اکثر جو ہے نا رات کے وقت جب میری آنکھ کھلتی تھی تو مجھے نظر آتا تھا کہ وہ بچہ جو ہے نا میرے سرانے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے اس دن اس چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جانے دیا۔ اور مطلب پہلے ان کو لگا کہ ان کا وہم ہے کچھ ہے، لیکن ان کو وہ ہر 2-3 دن کے بعد کنٹینیوس ان کو نظر آتا تھا۔ تو خیر وہ پھر کہتی ہیں پھر مجھے تھوڑی دیر میں تھوڑے سالوں میں اس کی عادت پڑ گئی، اور پھر ان کی شادی ہو گئی، ان کے آگے اپنا بچہ ہوا، اور وہ کہتی کہ اب وہ میرے بچے کو بھی نظر آتا ہے اور میرا بچہ ڈر جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس واقعے کا مقصد یہ تھا سنانے کا کہ مطلب ایک چیز جو ہے وہ پاس ڈاؤن ہوئی ہے ٹو اندر پرسن، اور اب اٹ ول کیپ آن پاسنگ ڈاؤن۔ تو اسی لیے اگر کوئی جو ہے اس آرٹ اس علم کو پریکٹس کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو مطلب مائی ایڈوائز وڈ بی کہ آپ اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لیں، پوری نالج لیں، کیونکہ جو اچھے موکل ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کبھی بھی اس طرح کا کوئی سیکریفائز نہیں مانتے۔ اور دیکھیں میں جن کی اسلامک ٹیچنگس کو فالو کرتی ہوں، جو میرے اسپریچول گائیڈ ہیں، جن کا عبقری میگزین بھی ہے، ڈاکٹر محمد طارق محمود، ان کی آپ ایک ویڈیو دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بھی آپ کی پلیز کوشش مت کریں کہ آپ جن کو قابو کر لیں، یا آپ کوشش کریں کہ بھئی میرے پاس ایک جن آ جائے، موکل آ جائے، کچھ میں اس سے کام نکلواؤں۔ شاید آپ بہادر بھی ہوں، شاید آپ کا دل گرد ہو، آپ قابو کر بھی لیں، لیکن جب بھی اس کو موقع ملے گا نا وہ اپنے آپ کو چھڑوا کے جو ہے نا کوشش کرے گا بھاگنے کی، بیکاز یہ ایک بہت لاجیکل فنومینا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر قید کی جائے وہ ہمیشہ راستہ ڈھونڈتی ہے آزاد ہونے کا۔ تو ان کی ویڈیو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جب یہ چیز اگر اس کو موقع ملا آزاد ہونے کا، آزاد تو یہ ہوگی نا، ساتھ جس نے اس کو قابو کیا ہے اس کا بھی اچھی طرح کام تمام کر کے جائے گی۔ تو ایسی جو ان نیچرل چیز ہے اس میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے 100 ٹائمز بیٹر ہے کہ ہم اپنا جو اسکار کے جو ہماری جو تسبیحات ہیں، جو اسکار ہیں، اس کا جو گیم ہے نا اس کو اسٹرانگ کریں۔ تو جی یہ آج کے میرے ایپیسوڈس تھے، اینڈ آئی ہوپ یو لائک دا اسٹوریز۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔